ایک بار کسی انٹرویو میں وسیم اکرم نے کہا تھا کہ پورے کریئر میں جو بات مجھے سب سے زیادہ سننے کو ملی وہ یہ تھی کہ بھارت سے نہیں ہارنا۔ کہیں بھی کوئی بھی حرکت ایسی ہو جس سے پاکستان کو نقصان ہو تو بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ کہیں پیچھے انڈیا ہے۔ افغانستان کی حکومت بھارت سے بات کر رہی ہو تو پاکستان والے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پاکستان سے وفادار نہیں ہو سکتے۔ امریکہ کی ایمبیسڈر ٹو دی UN نکی ہیلی اگر کہتی ہیں کہ ہمیں پاکستان کی ایڈ بند کرنی چاہیے تو پاکستانی ملٹری کے سپوکس پرسن کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو یہ کہیں گے ہی، آخر وہ انڈین اوریجن کی ہیں۔ یہ پاکستان اپنے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو بھارت پر کیوں ڈالتا ہے؟ آخر ایک ہی علاقے میں بسنے والے لوگ، ایک ہی طرح کے کھانے کھانے والے لوگ، کئی صدیوں تک اکٹھے رہنے والے لوگ اتنے زیادہ دشمن کیسے بن گئے؟ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے پاکستانیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھارتی ہم سے نفرت کیوں کرنے لگے ہیں۔ آج اسی سیریز کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اس میں ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ہندوستانی دوستوں سے۔ آج ہم نے وہ ساری باتیں نہیں کرنی جو میڈیا اکثر چیختا رہتا ہے یا جس طرح کی باتیں ہم نے ٹیکسٹ بکس میں پڑھ رکھی ہیں، کیونکہ بھائی ہسٹوریکلی پرفیکٹ ٹیکسٹ بکس نہیں ہوتی ہیں۔ ہر ٹیکسٹ بک میں اپنا ورژن لکھا ہوتا ہے، بلکہ ہر بدلتی حکومت اپنے حساب سے ٹیکسٹ بکس چینج بھی کرتی رہتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو ہسٹری کا ایک امپارشل ورژن چاہیے ہو، ایسا جو ایکچوئل میں جو اصل بات ہے، تو وہ باتیں نہ تو آپ کو ٹیکسٹ بکس میں ملیں گی اور نہ ہی جو ہمارا موسٹلی کنونشنل نیوز میڈیا ہے وہاں سے ملتی ہیں۔ تو آئیں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کیوں اتنا پیرانوئڈ ہے انڈیا کے معاملے میں، اور کیوں پاکستان میں جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے پاکستان کو لگتا ہے کہ بھارت کا ہاتھ کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ ایک عجیب بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جو ایک ٹسل کہہ لیں، رائیولری کہہ لیں، دشمنی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ ہمیں پاکستان اور بھارت کی تقسیم سے پہلے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نفرتیں جو ان دونوں ملکوں میں ہیں، ان کی تاریخ ان دونوں ملکوں کے آزاد ہونے سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ تھے جب یہ ملک آزاد ہوئے، تب سے لے کے آج تک 4 نسلیں گزر چکی ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ یہ چاروں نسلیں ایک دوسرے سے نفرت کرتی رہی ہیں؟ ایک کوٹ ابراہیم لنکن سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ابراہیم لنکن کا کوٹ نہیں ہے، مگر وہ کوٹ یہ ہے کہ جی یو کانٹ فول آل دا پیپل فار آل دا ٹائم۔ سارا پاکستان بھارت کے بارے میں برا کیوں سوچتا ہے اور 1947 سے آج تک کیوں برا سوچتا رہا ہے؟ میں نے آج کی ویڈیو کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ہر نسل کے لیے ایک حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان اور بھارت کو آزاد ہوتے دیکھا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو 1920s 1930s میں پیدا ہوئے اور انہوں نے چاہے خود مائیگریشن کی، یعنی بھارت کے علاقوں سے پاکستان آئے یا پاکستانی علاقوں سے بھارت گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے سب کچھ آبزرو کیا، یعنی یہ بچے نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ینگ ایڈلٹس تھے جس وقت پاکستان بنا، پاکستان اور بھارت آزاد ہوئے۔ ان لوگوں نے پارٹیشن کو اپنے پورے ہاررز میں دیکھا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ کیسے انسان درندہ بنا۔ آج جو علاقے بھارت میں ہیں وہاں سے جو لوگ، جو مسلمان موسٹلی پاکستان آ رہے تھے، اور پاکستانی علاقوں سے موسٹلی جو ہندو لوگ تھے وہ بھارت میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا، کیسا سلوک کیا، اس کے بارے میں پڑھ کے تو انسانیت شرما جاتی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہم لوگوں نے اس کے بارے میں اتنا کچھ پڑھ رکھا ہے، ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، منٹو کے افسانے پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت انسان اپنے جو سب سے وحشی، سب سے درندہ صفت روپ میں نظر آتا ہے۔ اور یہ بات صرف 1947 کی نہیں ہے، یہ کافی دیر سے تحریک چل رہی تھی۔ 1946 میں کلکتہ میں ڈے آف ڈائریکٹ ایکشن منایا گیا تھا جس میں نہ جانے کتنے لوگ قتل کیے گئے تھے۔ اسی طرح سے یہ اکراس 1940s ہمیں نظر آتا رہتا ہے ایک رواج کہ مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں لڑائی شروع ہو چکی تھی، اور چونکہ اس سے موسٹلی ہر کوئی افیکٹ ہو ہی رہا تھا، ایک اوورآل انوائرمنٹ تھا جس میں وہ نفرت پھیل رہی تھی۔ ہر کوئی سنتا تھا کہ فلانے کے کسی فلانے نے وہاں پر اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو پھر دونوں طرف سے غصہ ہوتا تھا، ایک کا انتقام دوسرا لیتا تھا، دوسرے کا انتقام تیسرا لیتا تھا۔ اس طرح کا جب ایک کلچر چل پڑے انتقام کا، ایک برائیوں کا، ایک ان سب چیزوں کا، تو پھر یہ سب خیال نہیں رہتا کہ یہاں پر صحیح کیا ہے۔ اس وقت صرف بدلہ، بدلے کا بدلہ، یہی چلتا رہتا ہے۔ اور یہ حرکتیں اپنی پیک پہ پہنچی تھیں جب یہ پارٹیشن ہوئی تھی۔
ان سب لڑائیوں میں، ان سب حرکتوں میں، اس مزاج میں، اس سوچ کے ساتھ جب پاکستان اور بھارت بن گئے تو اس وقت ایک دفعہ تو اس کے بعد امن کا سا وقت آیا، اس کے بعد ذرا ٹھنڈا ہوا سارا ماحول، مگر ظاہر ہے وہ نفرتیں کہیں نہ کہیں بیٹھ تو گئیں۔ آفٹر آل کوئی 2-4 دن کی بات نہیں تھی، کئی سال لگے تھے۔ اس نسل میں جنہوں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا، جنہوں نے وہ سب کچھ محسوس کیا تھا، جنہوں نے وہ سب کچھ سہا تھا، جو اس کے وکٹم بنے تھے، ان سب کے لیے دوبارہ سے پرانی محبتیں جگانا آسان نہیں تھا۔ اور بھارت کی سائیڈ پر یہ چیز اتنی زیادہ نہیں پھیلی جتنی پاکستان میں پھیلی۔ اس کی وجہ سیدھی سادی سی ہے کہ پاکستان میں مائیگرنٹس بہت زیادہ آئے تھے۔ پاکستان کی آبادی کا بہت بڑا شیئر تھا ان لوگوں کا جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے۔ بھارت کی ٹوٹل آبادی کا شیئر بہت چھوٹا سا تھا، اور پاکستان کا جو زیادہ آباد حصہ ہے وہ بھارت کے ساتھ بارڈر سے کافی قریب ہے۔ کراچی سے لے کے پنڈی تک سارا ایریا جو ہے وہ بارڈر کے کافی قریب ہے۔ یہ دریائے سندھ، انڈس ریور کے جو ایسٹ کا ایریا ہے کراچی سے لے کے راولپنڈی تک، یہ سب ایریا بارڈر سے کافی قریب ہے، اور ان علاقوں میں بہت سے مائیگرنٹس آ کر سیٹل ہوئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے پاکستان کا جو کلچر ہے اس میں مائیگرنٹس کی سٹوریز، مائیگرنٹس کے جو ہارر سٹوریز تھیں وہ بہت کامن تھی۔ انڈیا میں اتنا زیادہ اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ انڈیا سارا کا سارا پاکستان کے بارڈر کے ساتھ تو نہیں ملتا، بلکہ یہ تو انڈیا کا ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے لیے جو پارٹیشن کی سٹوریز تھیں وہ ہر گھر میں پہنچی ہوئی تھیں۔ انڈیا میں ایسا نہیں تھا۔ پاکستانیوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، جبکہ انڈیا کے ایک بہت بڑے ریجن کو پتہ بھی نہیں چلا کہ بھئی پارٹیشن ہوئی بھی ہے، کیونکہ ان کے گھر، ان کی اکانومیز، ان کا رہن سہن پارٹیشن سے متاثر ہی نہیں ہوا۔ مگر یہ تو چلیں پہلی پارٹیشن ہوئی، اس میں جو کچھ ہوا، بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں، عزتیں گئیں، چلیں وہ ایک نسل تھی، وہ ساری کی ساری خراب ہوئی۔ مگر اس سے اگلی نسل جو پاکستان میں پیدا ہونے والی پہلی نسل تھی، اس نے کیا دیکھا؟ ظاہر ہے یہ اب ہم جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے بچے ہیں جنہوں نے پاکستان اور بھارت بنتے دیکھے تھے، اور انہیں شروع سے ہی یہ سننا پڑا، یہ دیکھنا پڑا کہ بھائی بھارت وہ ملک ہے جس نے پاکستان آنے والے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہاں کے لوگوں نے یہ سلوک کیا، اور بھارت پاکستان کا کشمیر ابھی تک دے نہیں رہا۔ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ بات کشمیر پہ آئے گی، کتنی دیر میں آئے گی؟ بھئی کشمیر، پاکستان اور بھارت کی بات ہو رہی ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کشمیر پہ بات نہ ہو؟ ایک بات ہمیں صاف صاف سمجھ لینی چاہیے، کشمیر کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کہے کہ بھائی نہیں یہ کشمیریوں کی اخلاقی مدد ہے، یہ مورل سپورٹ ہے، یہ دس دیٹ واٹ ایور، یہ پانی کا مسئلہ ہے۔ یہ نیچرل سی بات ہے کہ ایک علاقہ جس کی ساری آبادی پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی، اس کو اسی وجہ سے نہیں ملایا گیا، وہ ڈویژن اس انداز میں کی گئی، وہ قانون جو بنایا گیا جس کے تحت کشمیر کو اختیار ملا کہ وہ بھارت کے ساتھ مل سکے۔ مجھے کشمیر کے مسئلے کی ہلکی سی بیک گراؤنڈ بتانی پڑے گی۔ کشمیر بہت سی ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی۔ اس وقت 1947 سے پہلے جب یہاں پر برٹش گورنمنٹ تھی، جب یہاں پر ڈائریکٹلی کنگ اور دا کوئین راج کرتے تھے، اس وقت یہاں پر 500 سے زیادہ حکومتیں تھیں، مختلف نوابوں کی اور ایسے لوگوں کی جن کی اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنت ہوتی تھی۔ جب برطانیہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا تھا، اس وقت برطانیہ نے یہ الاؤ کیا تھا کہ جو نواب جس ملک کے ساتھ ملنا چاہے اس کو اختیار ہے۔ اس وقت کشمیر جس کی پاپولیرٹی کی بہت زیادہ میجورٹی مسلمان تھی اور وہ ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی، لیکن جو نواب صاحب تھے وہ ہندو تھے، اور انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ پاکستان کے اندر وہ خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ پاکستان ملک جو کہ اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، وہ ایک ہندو راجا کو کیوں تسلیم کرے گا؟ نتیجتاً انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھارت کے ساتھ ملیں گے۔ میں ابھی ہسٹری کا ایک بہت اوور سمپلیفائڈ ورژن بتا رہا ہوں کیونکہ کشمیر پر ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنانی ہے، اس وجہ سے میں ابھی اس چکر میں نہیں پڑ رہا، میں ایک سمپلیفائڈ سا ورژن بتا رہا ہوں جس سے معاملہ سمجھ آ جائے۔ آپ اگر جانتے ہی ہیں کشمیر پہ آپ کی ریسرچ ہے تو آپ تھوڑا سا ویڈیو کا حصہ اسکپ کر سکتے ہیں۔ اسی کا ایک سملر کیس جونا گڑھ میں تھا کہ جونا گڑھ کی ایک ریاست تھی، وہاں کے نواب صاحب مسلمان تھے جبکہ جو پاپولیشن تھی وہ سب کی سب ہندو تھی اور وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتی تھی۔ نواب آف جونا گڑھ صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے، جبکہ جو کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ تھے انہوں نے بھارت کے ساتھ ملنے کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ پاکستان مہاراجہ ہری سنگھ کے اعلان کرنے سے پہلے ہی بہت سے باغی لشکر
یعنی جنگجو لشکر کشمیر میں داخل کر چکا تھا اور کشمیر میں پریکٹیکلی ایک جنگ جاری تھی. 1947 نومبر میں ہی شروع ہو چکی تھی کہ بھائی کشمیر تو پاکستان نے لینا ہے. اور کشمیر لینے کی بنیادی وجہ ایک ہی تھی کہ بھائی یہ پانی ہے, یہ سورس آف لائف ہے. ظاہر ہے پاکستان کو لگتا تھا کہ کشمیر پاکستان کا پارٹ اس وجہ سے بھی بننا چاہیے کہ ساری پاپولیشن پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. مگر جو بنیادی مسئلہ تھا جس کی خاطر جنگ لگانے تک ہم جانے کو تیار تھے, وہ وجہ تھی پانی. ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3 اگر کوئی ہوگی تو وہ پانی کی بنیاد پہ لڑی جائے گی, یعنی پانی کے لیے لڑی جائے گی. تو کشمیر سے چونکہ دریا نکلتے ہیں جو اس پورے ریجن کو پانی دیتے ہیں, جس کا کنٹرول کشمیر پہ ہوگا اس کے پاس پانی کا کنٹرول ہوگا. اور پاکستان کو تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی اگر بھارت کے پاس کنٹرول ہے, بھارت وہاں پر ڈیم بناتا ہے, تو بھارت کے پاس یہ رائٹ آ جاتا ہے, یا یہ رائٹ نہیں, یہ کنٹرول آ جاتا ہے کہ پاکستان کو جب چاہے وہ سیلاب بھیج دے, سارا پانی کھول دے, یا گلیشیئرز پہ 2 بم پھینکے, گلیشیئرز پگھل جائیں, پاکستان میں جب چاہے سیلاب آ جائے, اور جب چاہے ڈیم میں اگر بند بنا دے, راستہ روک دے دریاؤں کا, تو پاکستان میں سوکھا پڑ جائے. اور پاکستان جیسا ملک جس کی مین ساری GDP ایگریکلچر پہ چلتی ہے, اس طرح کا ملک کیسے افورڈ کر سکتا ہے کہ کوئی ملک اس کے ساتھ یہ کر دے. اور ایک ایسا ملک جس سے آپ ایکسپیکٹ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ تو دشمن ہے, وہ تو کرے گا, اس کے خلاف تو آپ کو پانی کا اختیار تو آپ نے لینا ہے نا. اب ٹیکنیکلی لیگلی انڈیا نے کچھ غلط نہیں کیا. وہاں کے جو مہاراجا تھے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے تھے, وہ بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے تھے. اس وجہ سے انڈیا کے پاس حق تھا کہ وہ کشمیر کو کنٹرول کرے. مگر پھر پاکستان نے جنگ لگائی ہوئی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس حق ہے تو پھر ہم جنگ لگا کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کشمیر کس کا ہوگا. 1948 میں یہ جنگ چل رہی تھی جس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو یونائٹڈ نیشنز پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جنگ بند کریں, ہم پلیبیسائٹ کرا دیں گے, یعنی عام زبان میں ریفرینڈم کرا دیں گے. ہم کشمیریوں سے پوچھیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ. اگین میں ایک اوور سمپلیفائڈ ورژن پیش کر رہا ہوں, مگر ایسا ہی ہوا تھا. پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان اس بات پہ مان گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, ہم جنگ روکتے ہیں. مگر اس ریزولوشن کی, وہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن نمبر 47 ہے, اس ریزولوشن کی پہلی شک یہ تھی کہ پاکستان جن کشمیر کے علاقوں پر قبضہ جما چکا ہے, جو پاکستانی کنٹرول میں آ چکے ہیں, جس میں گلگت, سکردو, دیوسائی, یہ مظفر آباد, پورا آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, یہ سارے علاقے ہیں, یہ سب کے سب علاقوں سے پاکستان اپنی فوج نکال دے گا اور اس کے بعد بھارت اپنی فوج وہاں پر رکھے گا, مینٹین کرے گا. اس کے بعد بھارت کی نگرانی میں وہ پلیبیسائٹ یعنی ریفرینڈم کرایا جائے گا. اس طرح کی شک کیوں مانی پاکستان نے, اس کے بارے میں کوئی حتمی جواب نہیں دیا جا سکتا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, جو آپ اندازہ لگا رہے ہیں میں اسے ایگری کر رہا ہوں. اب ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان نے اپنی فوجیں نہیں نکالیں, کیونکہ پاکستان کہتا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم اپنا علاقہ جو ہم نے جیت لیا ہے, جس پر ہمارا کنٹرول ہے, وہ ہم آپ کو واپس کر دیں اور اس کے بعد آپ پلیبیسائٹ کرائیں نہ کرائیں, ہم آپ کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑ سکتے. بعد میں پاکستان نے یہ شور مچانا شروع کیا کہ بھئی یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپنگ مشن آ جائیں, یا تو دونوں فوجیں نکل جائیں, یا پھر دونوں فوجیں اپنے اپنے علاقوں میں کروا لیں الیکشنز, بائی الیکشنز پلیبیسائٹ. یعنی ایسا کوئی میکنزم ہو کہ جو علاقہ جس کے کنٹرول میں ہے وہیں پر ہو جائے. کوئی اپنا علاقہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ مگر اب تو یہ ریزولوشن پہ سائن کیا جا چکا تھا. جب سائن ہو چکے ہیں, ریزولوشن منظور کی جا چکی ہے, ایکسیپٹ کی جا سکی ہے, اگری کی جا چکی ہے, اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو چینج کیا جائے؟ یہ سب باتیں ایکسیپٹ کرنے سے پہلے کی ہوتی ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا نے کبھی بھی کشمیر میں کشمیریوں سے نہیں پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. مگر جوناگڑھ جو کہ انڈیا کا پارٹ تھا, چاروں طرف سے انڈیا سے ہی کنیکٹڈ تھا, وہاں کے سارے لوگ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے تھے. نواب صاحب نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم تو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. بھارت نے اس پر حملہ کیا. حملہ سے مطلب یہ ہے کہ فوج بھیجی اور نواب صاحب بھاگ کے پاکستان آ گئے اور اس پورے علاقے پہ قبضہ کر لیا. جب قبضہ کر لیا تو اس کے بعد بھارت نے کہا کہ جی ہم یہاں پر ریفرینڈم کراتے ہیں اور پبلک جس کے ساتھ رہنا چاہے گی رہے گی. بھارت نے ریفرینڈم کرایا, اوور ویلمنگ میجورٹی نے کہا کہ بھئی ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اور اس وقت سے جوناگڑھ آفیشیلی بھارت کا حصہ ہے. پاکستان یہی ڈیمانڈ کرتا رہا ہے کہ کشمیریوں سے بھی ویسے ہی پوچھا جائے جیسے جوناگڑھ کے لوگوں سے پوچھا گیا تھا, لیکن بھارت کبھی نہیں سنتا. لیگلی بھارت کو سننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی. پاکستان نے اپنی فوجیں سکردو, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, ان علاقوں سے نہیں نکالیں. مگر کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا کشمیریوں سے پھر نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان نے ایک مہا بونگی ماری تھی
کہ ایک ایسی چیز پہ سائن کر دی ہے جس پہ سائن کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. بائی سائن کرنا آئی مین کہ ایکسیپٹ کر لی وہ ریزولوشن, اسے ایکسیپٹ کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا, مگر پاکستان نے کر لی ہے. اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کو مارتے رہو, وہ بیچارے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 70-75 سال میں, کیا یہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے؟ ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں پیدا ہونے والی پہلی جنریشن کی. یہ لوگ دیکھتے آئے تھے کہ بھائی کشمیری پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, جبکہ بھارت ایسا کرنے نہیں دے رہا, اور بہرحال کشمیر پاکستان بننا چاہیے. اور اس سیناریو کے اندر پاکستان نے پلاننگ جاری رکھی, چھوٹے چھوٹے ملٹری آپریشن چلتے رہے کہ بھئی کسی طریقے سے کشمیر کو حاصل کیا جائے. انہی چکروں میں 1965 کی وار چلی, ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی وار ہوئی. اور یہ وار بہت سگنیفیکنٹ پوائنٹ تھا ہسٹری کا. یہ اس لیے کیونکہ میں اپنے شہر قصور سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. قصور کے قریب ہی بھارت کا شہر ہے کھیم کرن, ایک قصبہ ہے, بہت بڑا شہر نہیں, چھوٹا سا شہر ہے کھیم کرن. قصور شہر میں آج بھی ایک علاقہ ہے جس کو اڈا کھیم کرن کہتے ہیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہاں سے ٹانگیں چلا کرتے تھے جو کہ کھیم کرن جاتے تھے, یعنی بارڈر کراس کرتے تھے. وہاں پر کوئی پاسپورٹ ویزا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, یعنی یہ لوگ پاکستانی اور بھارتی ایک دوسرے کے ملکوں میں ایسے ہی آتے جاتے تھے جیسے کینیڈا اور US میں آ جا سکتے ہیں. جب 1965 کی وار ہوئی تو اس کے بعد جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تھا وہ ختم ہوا. اس کے بعد پاکستان نے پہلی بار انڈیا کو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ کے طور پہ دیکھا کہ بھائی یہ لوگ ٹینک لے کے سیالکوٹ پہ لاہور پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دوپہر کا کھانا لاہور میں کھائیں گے. یہ پاکستان کو دیکھنا نہیں چاہتے, یہ پاکستان کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ والی سوچ پہلی بار ان لوگوں نے جو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے دیکھی. اس وار کے بعد سے ہیروئزم, فوج کو گلوریفائی کرنا, یہ والی سوچ ایک ڈیولپ ہوئی کہ بھائی یہ ہم ہیں, وہ سامنے ہمارا دشمن بیٹھا ہے جو کہ ہمیں برداشت نہیں کر پا رہا اور وہ ہمیں نوچنا چاہتا ہے, ختم کرنا چاہتا ہے. اور اس طرح کی سچویشن میں پھر اس طرح کے دشمن سے کتنا پیار کیا جا سکتا ہے. 65 کی وار کے صرف 6 سال ہی گزرے تھے کہ 1971 کی وار ہوئی. اب اس میں جو پاکستان کی شکست ہے وہ تو ہسٹورک پروپورشنز کی ہے. ایک فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ وہ پاکستان کا انٹرنل میٹر تھا جس میں انڈیا نے انٹرفیئر کیا تھا. انڈیا کا آج تک کلیم یہ ہے کہ پاکستانی فوج ایسٹ پاکستان میں جو حرکتیں کر رہی تھی, جتنا زیادہ اپریس کر رہی تھی, جتنا ظلم کر رہی تھی, اس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کے جو بنگالیز تھے وہ بہت زیادہ انڈیا میں داخل ہو رہے تھے, اور انڈیا کو مسئلہ بنا ہوا تھا کہ بھئی ان کو کیا کریں, ان کو کہاں رکھیں, ان کو کیسے مینج کریں. اس وجہ سے انڈین آرمی انوالو ہوئی. Now this is absolute bull crap. کیونکہ نیچرل سی بات ہے, یہ دنیا کی گیم میں ایسے ہی کھیلی جاتی ہیں. انڈیا نے ایک اپرچونٹی دیکھی کہ پاکستان نے اپنی ہی پبلک کو اپنے خلاف کیا ہوا تھا. انڈیا نے کہا اس وقت ہم پتہ پھینکتے ہیں, اس وقت ہم گیم جیت جائیں گے. انڈیا نے موو ان کیا, انڈیا وار جیت گیا. انڈیا نے دیکھا کہ موقع ہے, یہاں پر پاکستان بہت ویک ہے, پاکستان ٹوٹ کے آدھا رہ جائے گا, ایسا موقع کیسے جانے دے سکتے تھے. وہ موقع کیش کیا. شاید اگر پاکستان کے پاس ایسا موقع آیا ہوتا تو پاکستان بھی کرتا. وہ سب پاکستانی فوجی جنہوں نے سرنڈر کیا تھا ایسٹ پاکستان میں وہ انڈیا کی قید میں چلے گئے. بھٹو صاحب اس وقت گئے انڈیا, انہوں نے کہا جی کہ انہیں چھوڑ دیں, آپ جہاں کہتے ہیں میں سائن کر دیتا ہوں. بھارت نے سامنے رکھا شملہ ایگریمنٹ. شملہ ایگریمنٹ پہ لکھا تھا کہ پاکستان اور بھارت اپنے سارے جو تنازعات ہیں, جو سارے کانفلکٹس ہیں, وہ آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے, کوئی تیسری پارٹی نہیں آئے گی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی جو وہ قرارداد تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تب سے آج تک جب بھی کشمیر کی کوئی بات پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی میں کرتا ہے, کسی انٹرنیشنل فورم پہ کرتا ہے, تو ہمیشہ بھارت یہی کہتا ہے کہ بھئی شملہ ایگریمنٹ پہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا بائیلیٹرل مسئلہ ہے, ہمارا آپس کا مسئلہ ہے, ہم نے آپس میں بیٹھ کے طے کرنا ہے, کوئی تیسرا نہیں آئے گا. ونس اگین پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ لیگلی بھارت بالکل ٹھیک ہے, مگر کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ تنازعات کو تنازعات رکھنا, کانفلکٹس کو چلائے جانا, کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیوں بیٹھ کے مسئلہ ریزالو نہیں کرنا چاہیے؟ اسکاٹ لینڈ والے اگر کہتے ہیں کہ بھئی ہم برٹن سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, آپ سے ریفرینڈم کرا لیتے ہیں. 40 سمتھنگ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ کنگڈم میں نہیں رہنا چاہتے, باقی میجورٹی کہتی ہے کہ ہم رہنا چاہتے ہیں, معاملہ ختم. بھارت نے یہ کہا ہوا ہے کہ نہیں بھئی ہم نے تو ریفرینڈم کا, ہم نے تو ان سے پوچھنا ہی نہیں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کشمیریوں کے بارے میں.
اب بات کرتے ہیں پاکستان میں پیدا ہونے والی سیکنڈ جنریشن کی جو 70s اور 80s میں پیدا ہوئی. انہوں نے اپنے بڑوں سے ہمیشہ یہ جنگوں کے بارے میں سنا, انہوں نے بھارت کو ایک دشمن کے روپ میں دیکھا, انہوں نے پارٹیشن کی باتیں سنی ہوئی تھیں اپنے دادوں نانوں وغیرہ سے, اور انہیں یہ پتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے بھارت نے پاکستان کو توڑ کر آدھا کر دیا ہے, اور آج پاکستان آدھا ہے, چھوٹا سا پاکستان ہے اور اس کے سامنے کتنا بڑا دشمن ملک ہے. اب مینٹیلٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے. جہاں لیڈرز پبلک کو انفلوئنس کرتے ہیں ان کی مینٹیلٹی, ان کی سوچ کو, وہیں پبلک کی ایک گروپ سائیکالوجی ہوتی ہے, وہ جو سوچ ہوتی ہے وہ لیڈرز کو انفلوئنس کرتی ہے. بھٹو صاحب نے 1974 میں کہہ دیا تھا کہ ہم گھاس کھا کے زندہ رہ لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے, کیونکہ بھارت بہت بڑا دشمن ہے, ہمیں ایٹم بم چاہیے اس کو ڈٹر کرنے کے لیے. 1980s میں جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی تو اس وقت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ بھائی بھارت کو تنگ کرنا ہے, بھارت کو کمزور کرنا ہے, یہ ہماری مجبوری ہے. وہ بائے ہک اینڈ کروک ہم نے نیوکلیئر بنانا ہے. جب یہ والی ایٹیٹیوڈ تھی اس وقت ہی ایک اور تھیوری بھی ڈیولپ کی گئی, دا تھیوری آف 1000 کٹس, کہ انڈیا میں جتنی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں, جو سکھ ہیں وہ خالستان کی موومنٹ چلا رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو, اگر مارکسسٹ ہیں وہ ادھر نارتھ میں ناگالینڈ والی سائڈ پہ اس پورے جو آسام سکم اس پورے ریجن میں اگر وہ تنگ کرتے ہیں بھارت کو اور بھارت سے سیپریٹ ہونے کی تحریک چلا رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو. اینڈ آف کورس کشمیریوں کو سپورٹ کرو تاکہ وہ بھی بھارت کو تنگ کریں اور آزاد ہونے کی کوشش کریں. بائی آزاد پاکستان میں آزاد کا مطلب یہ ہوتا ہے پاکستان سے ملنے کی کوشش کریں. کشمیری ظاہر ہے 1980s تک تو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے. پاکستان زیادہ امیر تھا, پاکستان زیادہ ترقی یافتہ تھا, پاکستان کی اکانومی زیادہ تگڑی تھی اور پاکستان مسلمانوں کا ملک تھا. نتیجہ یہ تھا کہ سارے کے سارے کشمیری جو مسلم کشمیریز تھے, جو کہ کشمیر ویلی کے لوگ ہیں, وہ تو ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ ہی ملنا چاہتے تھے. جب یہ ساری سچویشن بنی تو بھارت کو بہت ماس لیول پہ اپنی بہت زیادہ آرمی کو موو کرنا پڑا کشمیر کے اندر, اور پھر ہیومن رائٹس وائلیشنز تو ہوتی ہی ہیں. جب آرمی کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ لوگ اپنے ہی ملک سے نفرت کرتے ہیں تو آرمی کی تو پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ یا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں یا یہ ہماری اینیمی ہے. تو پروٹیکٹ اور ڈسٹرائے کے علاوہ تیسری آپشن آرمی کے پاس نہیں ہوتی. لا اینڈ آرڈر پروٹیکٹ کرنا آرمی کا کام نہیں ہوتا, ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی, ان کی سوچ ہی ڈیولپ نہیں کی ہوتی. جب آرمی جاتی ہے تو آرمی نے تو پھر وہ ساری حرکتیں کیں جو دشمنوں کے ساتھ کی جاتی ہیں. جب کشمیریوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں شروع ہوئیں تو ظاہر ہے پھر کشمیریوں میں اور زیادہ غصہ آیا. اس غصے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کو مزید آرمی بھیجنی پڑی اور وہ ایک اسپائرل چل نکلا. یہ بالکل واضح بات ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی یہ جو رائیولری رہی ہے اس میں جو اصل لوزرز رہے ہیں وہ کشمیری رہے ہیں. ان کی نسلیں تباہ ہوئی ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ رکی ہے, ان کی اکانومی خراب ہوئی ہے, ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتیاں نہیں ہوئیں, ان کے ساتھ کس طرح کے ظلم نہیں ہوئے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس وہ پانی کا سورس پوائنٹ ہے اور بھارت کہتا تھا کہ بھائی یہ تو ہم نے اپنے پاس رکھنا ہے. اگین انڈیا کے پاس لیگل رائٹ تھا, پاکستان نے ایگری کیا ہوا تھا ریزولوشنز پہ اور شملہ ایگریمنٹ ٹائپ چیزوں پہ, مگر پھر وہی سوال کہ کیا یہ صحیح تھا؟ یہ صحیح نہیں تھا. جسٹ بیکاز کوئی بات لیگل ہے دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ بات ٹھیک ہے. دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہاربل کام ہیں جو کہ لیگلی بالکل ٹھیک تھے. ہٹلر نے جو کچھ کیا, ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا کو جب جیل میں ڈالا, وہ کیا ڈیمانڈ کر رہا تھا, کیا غلط مانگ رہا تھا؟ صرف کوئی بات لیگل ہے, کوئی بات کرنے کا اختیار حاصل ہے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے, ویسے ہونا چاہیے. یہی مزاج چلتا رہا. کبھی پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس ہوتی تھی, کبھی کوئی اور مسئلے ہوتے تھے, جس کے بعد کشمیر کا مسئلہ اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں پہ سوار رہا, پاکستان کے ذہنوں پہ سوار رہا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی, کوئی بڑا ٹی وی ڈرامہ بنتا تھا تو کشمیر کے مسئلے پر بنتا تھا. پاکستان کے لیڈرز جب بھی یونائٹڈ نیشنز میں جاتے تھے وہ کشمیر کی بات کرتے تھے, انڈیا والے ٹیررزم کی بات کرتے تھے, فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. اور ایسے چلتا رہا, وقت گزرتا گیا اور ایونچولی 21st سینچری آ گئی. اب ایک اور نئی جنریشن پیدا ہو رہی ہے. یہ بھی بھارت کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتی. یہ وہ لوگ ہیں جو 90s میں پیدا ہوئے, جو ارلی 2000s میں پیدا ہوئے, لیکن اب حالات بہت بدل چکے ہیں. وہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ 1965 کی وار میں ختم ہوا تھا وہ سوشل میڈیا کے تھرو اب دوبارہ سے ڈیولپ ہو چکا ہے, مگر اب حالات اور بھی تبدیل ہو چکے ہیں. پاکستان پہلے جو امیر ملک تھا اب غریب ملک بن چکا ہے. کمپیریٹیولی انڈیا ایک ریلیٹیولی بہت امیر ملک بن چکا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ
اس وقت انڈیا کے ساتھ ہے۔ جب سے سوویت یونین ٹوٹا ہے، کولڈ وار ختم ہوئی ہے، تب سے پاکستان کی ضرورت امریکہ کو رہی نہیں تھی۔ امریکہ نے پاکستان پر بہت شدید قسم کی پریسلر امینڈمنٹس اور اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پہ بہت زیادہ پابندیاں لگائی تھیں، کیونکہ پاکستان کے نیوکلیئر ریسرچ پہ امریکہ کو بہت غصہ تھا، پاکستان کی بہت سی چیزوں پہ امریکہ کو بہت غصہ تھا۔ اور ویسے بھی انڈیا زیادہ بڑی مارکیٹ ہے، انڈیا کے ساتھ دوستی زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ پاکستان جو اتنا پیرانوئڈ رہتا ہے انڈیا کے معاملے میں، وہ امریکہ کے فائدے میں نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی امریکہ کو بھارت اور پاکستان میں سے کسی کو چوز کرنا پڑا تو انہوں نے بھارت کو چوز کیا، اور اسی وجہ سے پاکستان کو امریکہ برا لگنے لگ گیا، کیونکہ پاکستان کہتا تھا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی۔ دوسری طرف اب چائنا کا ایک رائز ہوا ہے، اور چائنا کے رائز کی وجہ سے حالات بہت زیادہ چینج ہوئے ہیں۔ چائنا کے رائز کی وجہ سے امریکہ کو دوبارہ سے کمپٹیشن ملا ہے، جو کہ سوویت یونین کی صورت میں 1980s میں ختم ہو گیا تھا، وہ اب چائنا سے مل رہا ہے۔ چائنا ورلڈز ریچسٹ نیشن بن چکا ہے، ورلڈز لارجسٹ اکانومی بننے والا ہے۔ چائنا بہت ہیویلی ریسرچ پہ بہت ہیویلی انویسٹ کرتا ہے۔ چائنا کی آرمی بہت تیزی سے بہت طاقتور ہو رہی ہے۔ ایک سپر پاور سٹیٹس جو ہے امریکہ کا، وہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں چائنا اس کو اوور تھرو کر سکتا ہے۔ اور اس طرح کی سچویشن میں جہاں چائنا کو اپنے ٹیم ممبرز چاہیے تھے، ایلائز چاہیے تھے، وہیں پاکستان چائنا کا پہلا سب سے امپورٹنٹ ایلائی بن گیا، کیونکہ پاکستان کو بھی کوئی بڑا ایلائی چاہیے تھا۔ 1960s میں امریکہ پاکستان کا ساتھ دیا کرتا تھا، انٹل سوویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے تک امریکہ پاکستان کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ انڈیا اور رشیا کی دوستی تھی۔ جب امریکہ اور انڈیا کی دوستی ہوئی اس وقت پاکستان اکیلا رہ گیا تھا۔ جب چین ساتھ ملا پاکستان کے تو پاکستان کو دوبارہ سے تھوڑا سا بہتر پوزیشن ملی پاکستان کو، اور اب یہ دو ٹیمیں سی بن چکی ہیں، بھارت اور امریکہ، پاکستان اور چائنا۔ یہ لڑائی بیسیکلی سپر پاورز کی ہے، چائنا اور یو ایس کی ہے۔ پاکستان اور انڈیا تو ایک طرح سے ایجنٹس کا رول اپنا رہے ہیں۔ انڈیا کو امریکہ کی طرف سے ہر طرح کی اکنامک سپورٹ ملتی ہے، انڈیا کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں، انڈیا کے ساتھ کولیبریشنز ہوتی ہیں، انڈیا کے ساتھ ریسرچ شیئر کی جاتی ہے، ٹیکنالوجی شیئر کی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انڈیا کی اکانومی بہت تیزی سے گرو کرتی ہے۔ یہی سب 1960s میں پاکستان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ چائنا کا مزاج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ چائنا خود اپنی محنت سے اپنے بلبوتے پر بنا ہے جو کچھ بنا ہے، اس وجہ سے چائنا بہت زیادہ الٹی سیدھی سپورٹس نہیں دیا کرتا۔ چائنا کہتا ہے کہ بھئی ترقی کرنی ہے تو محنت کرو۔ چائنا کا مزاج اور ہے۔ مگر پاکستان اور چائنا کی ٹیم، دوسری طرف انڈیا اور یو ایس کی ٹیم، اب یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی دوبارہ سے ایک وہ جو لڑائی تھی، وہ جو ایک ٹسل ہے، وہ رینیو ہوئی ہے اس نئی نسل کے اندر بھی۔ اور کبھی کبھی انٹرنیٹ پہ بڑا تماشا لگتا ہے، اگر انڈیا کا کوئی بندہ کہے نا کہ بھئی دیکھیں چائنا ایسا ہے، چائنا یہ کرتا ہے، چائنا ہیومن رائٹس وائلیشنز کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو جواب میں کوئی پاکستانی اٹھ کے کہتا ہے دیکھو انڈیا یہ کرتا ہے، امریکہ یہ کرتا ہے۔ ارے بھئی انڈیا والے چائنا کو کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب یہ بات انڈرسٹینڈ کر لی گئی ہے کہ بھئی انڈیا بیسیکلی امریکہ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، پاکستان چائنا کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ اب اس ساری بات کا کنکلوژن کیا نکالا جائے؟ پاکستان میں پیدا ہونے والی جو پہلی 3 نسلیں ہیں وہ بھارت سے نفرت کرتی رہی ہیں۔ وقت مختلف تھے، وجہ کسی حد تک مختلف رہی، لیکن سب کے پاس کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن رہی ہے۔ آغاز تو اسی وجہ سے ہوا کہ پارٹیشن کے وقت ایک غصہ ڈیولپ ہوا تھا، اور اس کے بعد جب کشمیر کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا جی کہ کس کا ہے کشمیر، اور بھارت نظر آیا کہ بھئی بھارت وہ ظالم ہے جو کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیتا، کشمیری پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں وہ ملنے نہیں دیتا، اور پاکستان کے پانی پر بھارت کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اب اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شروع میں ہی بھارت اور پاکستان مل کے یہ فیصلہ کرتے کہ بھئی یہ پانی ہے، یہ زندگی ہے، اس کا حق دونوں ملکوں کے لوگوں کا ہے۔ کوئی ایسا میکنزم بناتے کہ بھائی یہ پانی ہے، یورپ میں سویلائزڈ ورلڈ میں دریا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے رہتے ہیں، تو ہمیں لڑنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز سوچ رہے ہیں جو دنیا میں ہوتی نہیں ہے۔ ہمیں پانی کا ایسا کوئی میکنزم بنانا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دونوں ملکوں میں یہ پانی ملے۔ لیکن بھارت نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب پاکستان نے جنگ لگا دی، بھارت نے ایک ریزولوشن منظور کروائی یونائٹڈ نیشنز میں، اب اس پہ جا کے پاکستان نے ایگری کر لیا۔ کیوں ایگری کیا؟ اس پہ ایگری کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن کر لیا۔ انڈیا کے پاس لیگل جسٹیفیکیشن آ گئی کہ بھائی ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ ہے، مسئلہ چلتا رہے گا، پاکستان اپنی فوجیں نہیں نکالتا تو پھر ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے۔ مگر پرابلم وہیں آتی ہے کہ کیا یہ کرنا ٹھیک تھا؟ کیا اس وقت یا ایون آج بھی
کیا ایسا کوئی میکنزم نہیں بنا لینا چاہیے کہ بھائی یہ پانی ہے، یہ سورس آف لائف ہے، یہ ہم سب کا ہونا چاہیے؟ پاکستان یقیناً آج بھی تیار ہے کہ اگر کوئی ایسا میکنزم بنا لیا جائے، اگر ایسے میکنزم بنانے پر بات کی جائے تو پاکستان پورے دل کے ساتھ ویلکم کرے گا، اور پاکستان کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی بناتے ہیں کوئی سیٹ اپ۔ انڈیا ہمیشہ کشمیر کے معاملے پر ظلم کرنے کی لیگل گراؤنڈ ڈھونڈتا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ مسئلہ سالو کرنے کی کوشش کرے۔ دونوں ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم کسی قسم کی اس پورے ریجن کو، پورے کشمیر کو 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے اس طرح کا ایک زون بنا دیتے ہیں کہ یہاں پر کسی کی بھی آرمی نہ ہو، ہم یہاں کی ایک لوکل آرمی بنا لیتے ہیں، وہ کشمیر کی اپنی ہوگی، وہ آرمی نہیں، وہ بیسیکلی پولیس ہوگی۔ 100 قسم کے سولوشنز نکل سکتے ہیں اگر دونوں ملک بیٹھیں کہ جی ہم نے مسئلہ سالو کرنا ہے، تو سولوشنز بہت نکل سکتے ہیں اور ساری دنیا اس کو سپورٹ کرے گی۔ پاکستان ہر طرح کے سولوشن کے لیے اس لیے تیار ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کو کشمیر کی طرف سے سکون ہو۔ انڈیا اس وجہ سے نہیں دینا چاہتا کہ اس کے پاس پاکستان کے پانیوں کا کنٹرول ہے۔ لیگلی انڈیا کے پاس ہر طرح کی جسٹیفیکیشن ہے، لیکن یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط ہے، یہ سوچ ایک بلش ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے اور وہ غلط ہے۔ اور یہ وہ وجہ ہے کہ پاکستانی اور پاکستان دا اسٹیٹ ان جنرل انڈیا سے ہمیشہ ناخوش ہی رہتی ہے۔ کشمیریوں کو اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔